اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلم ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وفضائل منکرہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہوگی کہ ہم ماہ مبارک رمضان اور آداب دعا کے حوالے سے مسلسل آپ کی خدمت میں موضوع کو پیش کرتے رہے۔ آج جو کل اور اس سے مسلسل آپ کی خدمت میں جو دعا کی قسمیں بیان کی، تو مسلسل 10 قسمیں آپ کی خدمت میں نے بیان کی۔ آج 11ویں قسم جو کہ بہت اہمیت کی حامل آداب دعا میں سے قسم ہے، وہ ہے قبولیت دعا کے بارے میں حسن ظن رکھنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنی کی گئی دعا پہ، یا یوں کہوں کہ پروردگار عالم پہ اس بات پر یقین رکھنا کہ میری دعا اس کے حضور میں حتماً قبول ہوگی۔ اسی لیے رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، خداوند عالم سے اس طرح دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ یعنی آپ دعا کرے، بندہ خدا پروردگار عالم کے حضور دعا کرے اور اسے اس بات پہ یقین ہی نہ ہو کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بعض اوقات کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں، یا ہم خود ایسے ہیں، میں اپنی مثال دوں کہ بعض اوقات جب دعا کرتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے، یار اتنا عرصہ ہو گیا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے پروردگار عالم کا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ مگر اگر یہ تصور لایا جائے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا اس جو دعا کی ہے، یا خدا پروردگار عالم کے بارے میں شک کرنا، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ یعنی پروردگار عالم کی دعا میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، پروردگار عالم کی شیعوں کی اگر میں تعریف جو ہم اکثر و بیشتر بیان کرتے ہیں، سعادت تعریف، جسے آغا تقی بہجت اللہ مقامہ نے بھی بیان کیا کہ شیعت کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اسے کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں کہ جو یقین کر کے شک نہ کرے۔ اگر اس نے یقین کرنے کے بعد شک کر لیا تو وہ مومن کے دائرے سے، شیعت کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ بس یہی مرحلہ ہے دعا کا، کہ اگر اس نے دعا کرنے پر یقین رکھتے ہوئے دعا کی اور پھر اس یقین میں شک کو داخل کر دیا، تو وہ جو دعا کی تھی وہ بے فائدہ ہے۔ اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی صلہ، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اسی لیے رسول خدا نے کیا کہا کہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ قبولیت کا یقین ہونا چاہیے، دعا کے پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر جو رسول خدا نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ اذا دعوت فظنی ان حاجتک بالباب، کہ جب دعا مانگو تو یہ گمان رکھو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ تمہاری حاجت پروردگار عالم کے دروازے پر ہے، اور پروردگار عالم اسے حتماً قبول کرے گا۔ اگر کسی مسئلے میں یا کسی دیر سویر کی ہو رہی ہے یا دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ دعا مانگی جائے اور وہ فوراً قبول ہو جائے۔ بعض اوقات مصلحت خداوندی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، یا بعض اوقات جو آپ دعا مانگتے ہیں اس کا بالکل الٹا آپ کو اس کا انجام نظر آتا۔ آپ نے مانگا کیا ہے، آپ کو ملا کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ فائدے کی دعا مانگتے ہیں مگر وہ نقصان جاتا ہے۔ تو وہ جو نقصان ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم نے آپ کی مانگی ہوئی دعا میں نقصان کر دیا، نہیں، وہ جو نقصان بھی ہو رہا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے۔ تو اور طلب بات ہے کہ دعا کی قبولیت میں حسن ظن رکھے، یقین کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو میں سادہ تو جملہ کہوں، اگر کسی بندے کو خدا کی خدمت میں مانگی ہوئی دعا پر یقین نہیں ہے تو وہ اصلاً بندہ خدا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنے خدا پر یقین ہی نہیں۔ تو کوشش کریں کہ دعا کے جو آداب آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قبولیت دعا کے بارے میں حسن ظن ہونا ضروری۔ اس کے بعد جو 12واں آداب اور آخری آداب، اور اس آداب پہ مجھے یقین ہے کہ میرے تمام سامعین غور فرمائیں گے، وہ کیا ہے کہ مخصوص اوقات، حالات اور مقامات میں دعا مانگنا۔ کچھ مخصوص وقت ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں اور کچھ مخصوص حالات ہوتے ہیں کہ جن میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کا خود ائمہ معصومین نے حکم دیا۔ دعا کے لیے بعض اوقات کچھ افضل ترین مقامات ہیں کہ جن میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، اوقات، حالت اور مقام بہت اہمیت کا حامل ہے۔
ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرے، الگ مقام ہے. ایک شخص حرم امام حسین میں بیٹھ کے دعا کرے، الگ مقام ہے. ایک بندہ خانہ خدا میں حضرت امام علی جہاں تولد ہوئے، جہاں میرے مولا کی پیدائش ہوئی، بندہ اس جگہ بیٹھ کے دعا کرے، معیار کچھ اور ہے. ایک بندہ نجف اشرف میں بیٹھ کے دعا کرے، معیار کچھ اور ہے. ایک بندہ اپنے گھر کے علاقے کی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے، معیار کچھ اور ہے. یعنی امام معصومین نے مخصوص اوقات، حالات اور جگہ بتائی ہیں کہ کس مقامات پہ بیٹھ کے بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرے. چند مقامات جو ذکر ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں کہ نماز کے بعد سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، حالات میں، اوقات میں اور مقامات میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے نماز کے بعد. کوشش کی جائے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، میرا مولا کہتا ہے ان اللہ فرض الصلاۃ فی احب الاوقات فافعلوا حوائجکم عقیب فرائضکم. صادق آل محمد کہہ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں، امام جعفر کہتے ہیں خدا نے نمازوں کو محبوب ترین اور افضل ترین اوقات میں واجب قرار دیا. یعنی جس اوقات میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پروردگار عالم کے محبوب ترین اوقات ہے. ان اوقات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاجت طلب کی جائے تو جس طریقے سے نماز افضل معیار پہ پہنچتی ہے، آپ کی دعا بھی معیار افضلیت حاصل کرتی ہے. تو پہلا جو معیار کیا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے. اسی کے بعد سجدے میں، حالت سجدہ میں، چلیے آپ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد سجدے کی آخری سجدے میں کوئی نہ کوئی دعا کرتے ہیں. اسی طریقے سے جب نماز تمام ہو جائے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. شہت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو تمام کرنے کے بعد گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں رہا کرتے تھے اور سجدے میں رہ کے پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بعد مدینہ میں نے اس سے قبل درس میں جو بیان کیے جملے کہ کیا بیان کیا کہ امام نے دعا کو اپنا ہتھیار بنایا تھا. تو امام سجدے میں رہتے تھے اور دعا کرتے تھے. لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ کتنی دیر امام سجدے میں رہتے، کہ اسی لیے آپ دیکھیں امام کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ساجد، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، مگر سجاد کہتے ہیں بے حد سجدہ کرنے والوں کو. یعنی جس پر تمام سجدوں پہ جس کا سجدہ غالب آ جائے اسے سجاد کہتے. تو امام اسی لیے امام سب سے زیادہ سجدہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور بے تحاشا سجدہ کر کے امام پروردگار عالم کے حضور دعا طلب کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب قرآن مجید کی کم سے کم 50 آیات کو تلاوت کر لیا جائے اس کے بعد پروردگار عالم کے حضور دعا کیا جائے. اسی طریقے سے رات کی تاریکی میں خصوصاً جب آپ نماز شب کے لیے اٹھیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ رات ڈراموں میں نہ گزاری جائے، رات فلموں میں نہ گزاری جائے، بلکہ رات نماز شب میں گزاری جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پورا وقت عبادت میں گزاریں، نہیں، المختصر عبادت ہو مگر خلوص نیت کے ساتھ ہو. اور نماز شب کے بعد جو حالت ہے کیا ہے، نماز شب کے بعد پروردگار عالم کے حضور دعا کی جائے. اسی طریقے سے شب و روز جمعہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی جائے. ماہ رجب و شعبان اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں ہر لمحہ، اور جو ائمہ معصومین کی روایت سے ہم نے اخذ کیا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد زیارت امام حسین پڑھی جائے اور زیارت امام حسین اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد پروردگار عالم کے حضور دعا کی جائے. اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں پروردگار عالم کے بارگاہ میں حضور دعا کی جائے. بارش جب آپ باران رحمت آ رہی ہے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہمارے ماحول کو ٹھنڈا فرمائے ہمارے لیے اور اس میں باران رحمت فرمائے. تو جب باران رحمت ہو تو پروردگار عالم کے حضور دعا کیجئے، پروردگار عالم اس دعا کو شرف قبولیت عنایت فرمائے گا. اسی طریقے سے عمرہ کرنے کے بعد جب واپسی ہو، یا یوں کہوں کہ جب عمرہ کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلیں اور پھر جب وہاں سے واپس پلٹے تو نکلتے ہوئے بھی دعا کیجئے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور جب واپس پلٹے تب دعا کیجئے. اذان سنیں تب پروردگار عالم کے حضور دعا کریں، تلاوت قرآن سنیں پروردگار عالم کے حضور دعا کریں. یعنی یہ وہ مراحل ہیں، یہ وہ اوقات ہیں، یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں دعا کریں. اگر کسی بندے کو ماہ مبارک رمضان نجف اشرف امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر روزہ
گزارنے کی، سحری کرنے کی، افطار کرنے کی توفیق عنایت ہوئی ہے تو اس بارگاہ میں پروردگار عالم کے حضور دعا فرمائیے۔ اگر کوئی شخص کربلا میں موجود ہے تو ایسے مقام پہ موجود ہے کہ اپنے تمام مومنین کو یاد کرتے ہوئے، اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے، اپنے عزیز و اقارب کو یاد کرتے ہوئے پروردگار عالم کے حضور کو دعا کرے۔ حتماً امام کے وسیلے سے دعا کی جائے اور خدا کی بارگاہ میں رد ہو جائے، امکان سے بات خالی ہے۔ تو بس یہی مراحل تھے جو آپ کی خدمت میں آداب دعا کے بیان کیے۔ انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کل اگلا جو آپ کے سامنے درس آئے گا اس میں ایک نئی پہلو آپ کے سامنے دعا کا بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بہشت ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے، دعا پروردگار عالم سے۔ پروردگار عالم یہ جو مراحل ہم نے 12 ائمہ معصومین، 12 امام کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے یہ جو آداب دعا کے جو 12 آداب آپ کی خدمت میں بیان کیے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان آداب پہ حقیقی معنوں میں عمل کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔